اور اللہ پاک جل شانہ انسان کے بارے میں بڑا عظیم جو ہے نا الفاظ قرآن پاک میں بیان فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ خلقت بیدی، انسان کو میں نے، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہیں، اعضاء سے پاک ہیں، وہ اللہ کی شان ہے، متشابہات میں سے ہے۔ کیسے اللہ کا ہاتھ ہے؟ ہم نے تو ایمان لانا ہے بس۔ ہم تو فرمایا کہ خلقت بیدی، انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اس میں تو حد ہی ہو گئی ہے اس آیت میں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، انسان کے اندر میں نے اپنی روح ڈالی ہے، خاص خلقت کی روح ڈالی ہے انسان۔ کتنی محبت ہے انسان سے اللہ پاک، کتنی محبت کا اظہار ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق سب تکریم و تعظیم، واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن پاک کے اندر ایک عظیم الشان موضوع بیان کیا گیا ہے جس کی طرف ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی بڑی دلچسپ کتاب ہے، اور جس مضمون کو بھی اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کیا ہے نا، تو اس کے اندر بڑی دلچسپی رکھی ہے۔ اور دیگر بڑے بڑے مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے جو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ فرقان کا چھٹا اور آخری رکوع ہے، 15 آیات پر مشتمل یہ مضمون ہے، وعباد الرحمن سے شروع ہوتا ہے اور سورت کے آخر تک ہے۔ اس کے اندر عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندوں کی 13 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت ہی اہم اور بڑا دلچسپ موضوع ہے، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ رحمان کے بندوں کی 13 صفات کو ذکر کیا گیا ہے ان 15 آیات کے اندر، اور جو رحمان کے بندے بن جائیں گے آخر میں ان کے لیے جو اللہ نے انعام رکھا ہے وہ بھی بیان کیا ہے کہ میں ان کو کیا دوں گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ پاک جل شانہ نے انسان کو پیدا فرمایا نا، قرآن پاک میں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا، سب سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ کرۂ ارض پر، روئے زمین پر جتنی مخلوقات بستی ہیں ان میں سے حضرت انسان جو ہے سب سے خوبصورت پیدا کیا گیا، سب سے خوبصورت اس کو پیدا کیا گیا حضرت انسان۔ اور یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھ لیں، قرآن پاک ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ سیرت کی کتاب ہے نا،
ہم کو کتاب دیکھیں، اس کا موضوع کیا ہے؟ سیرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کتاب ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ ریاضی کی کتاب، حساب کتاب اس کا موضوع ہے۔ جنرل نالج کی کتاب ہے، مطالعہ پاکستان کی کتاب۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، اور قرآن کا موضوع مفسرین نے لکھا ہے وہ انسان ہے، کیونکہ انسان کو سدھارنے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے یہ کتاب اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، قرآن پاک۔ تو اب اور اللہ پاک جل شانہ انسان کے بارے میں بڑا عظیم جو ہے نا الفاظ قرآن پاک میں بیان فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ خلقت بیدی، انسان کو میں نے، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہیں، اعضاء سے پاک ہیں، وہ اللہ کی شان ہے، متشابہات میں سے ہے۔ کیسے اللہ کا ہاتھ ہے؟ ہم نے تو ایمان لانا ہے بس۔ ہم تو فرمایا کہ خلقت بیدی، انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں تو حد ہی ہو گئی ہے اس آیت میں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کے اندر میں نے اپنی روح ڈالی ہے، خاص خلقت کی روح ڈالی ہے انسان۔ کتنی محبت ہے انسان سے اللہ پاک، کتنی محبت کا اظہار ہے۔ اور پھر انسانوں میں سے، انسان تو سارے ہی ہیں، نافرمان بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں۔ عباد الرحمن، خاص بندوں کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اب یہاں پر یہ شروع ہو رہی ہیں آیات، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، آگے صفات۔ عباد الرحمن، عباد عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ اب تو غلام کا تصور ہی نہیں ہے نا۔ پہلے زمانوں میں غلام ہوتے تھے، لونڈیاں باندیاں ہوتی تھی۔ اب وہ جو غلام ہوتا تھا اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی تھی، آقا نے اس کا جو نام رکھ دیا وہ اس کا نام ہوتا تھا۔ آقا جہاں جیسا اس کو کھلائے گا اس کو کھانا پڑتا تھا، مالک اس کو جیسا پلائے گا ویسا اس کو پینا پڑتا تھا، جہاں اس کو سونے کے لیے جگہ دے گا، جیسا لباس دے گا ویسا اس کو لباس پہننا پڑے گا، وہیں سونا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر مالک اس کو بیچنا چاہے تو وہ چوں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، اور جا کر مالک منڈی کے اندر اپنے غلام کو بیچ آتا تھا، جیسے ہم جانوروں کو، بکریوں کو اور جو ہے دوسرے جانوروں کو جا کے بیچ آتے ہیں، تو ایسے بیچ آتے تھے۔ اس کو کہتے تھے عبد، غلام۔ عربی کے اندر عبد غلام کہا جاتا تھا۔ اللہ نے یہاں پر لفظ استعمال فرمایا ہے عباد الرحمن، عبد، رحمان کے غلام ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو میں نے روئے زمین پر بھیجا ہے مختصر سی زندگی دے کر، 50 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال زیادہ زندگی دے کر بھیجا ہے۔ اس کے اندر وہ میرا عبد بن کر رہے، بندہ بن کر رہے، میری چاہت کے مطابق زندگی گزارے، رب چاہی گزارے، من چاہی نہ گزارے۔ میں اس لیے اس بات پر بہت زیادہ زور دے رہا ہوں، جب ہم لباس کی بات کریں نا، یا کاروبار کی بات کریں کہ بھائی یہ غیر شرعی کاروبار نہ کرو، غیر شرعی لباس نہ پہنو، غیر شرعی شکل و صورت نہ بناؤ، تو اس وقت بہت سے ہمارے بھائی جو ہے نا یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ یار مولوی ہر بات میں دین کو لے آتے ہیں۔ مولوی نہیں لاتے، مولوی تو بتاتا ہے، اللہ لائے ہیں۔ اللہ نے خود عباد کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو میری منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تھوڑی سی زندگی گزار کے میری منشا کے مطابق، میری فرما برداری کے مطابق آ جاؤ، پھر میں تمہیں وہ دوں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہو۔ یہ آج کی ہمارا جو ہے نا وہ موضوع ہے۔ تو فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ انسان کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہونا نا ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز پتہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں اپنا بندہ کہہ دے، اللہ ہمیں اپنا بندہ کہہ دے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سورۃ النجم کے اندر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی معراج کا جو خاص سفر تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اس کے اندر عبد کا لفظ استعمال کیا۔ بندہ جب انسان اپنے رب کو راضی کرتے 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 انتہا پر پہنچتا ہے نا، اس کی معراج جب بلندیوں پہ پہنچ جاتی ہے تو وہاں جا کر وہ عبد بنتا ہے۔ یہ بتلانا مقصود، عبد بنتا ہے۔ یہی عباد الرحمن ہے، اپنے رب کو راضی کرتے کرتے
جو ہے رحمان کا بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو تورمت قدماہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ قیل یا رسول اللہ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یا رسول اللہ، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تو اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی، آپ تو معصوم ہیں، آپ کی غلطی تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، نبی تو معصوم ہوتا ہے، تو آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، آپ کی پنڈلیاں مبارک سوج جاتی ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، یا رسول اللہ اتنی مشقت کس بات کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، لفظ سنیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے عبد، ہر حال میں شکر ہو، ہر حال میں شکر ہو، زیادہ دیا ہے تب بھی شکر، تھوڑا دیا ہے تب بھی شکر، مالا مال کر دیا ہے تب بھی شکر، فقیر ہیں تب بھی شکر، ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے، یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر، تیری تعریف۔ اس کو کہتے ہیں بندہ، عبد۔ اب عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ سب سے پہلی صفت ہے، اللہ کرے ہم آج یہ موضوع اپنا پورا کر لیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی صفت، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ پہلی صفت اللہ نے رحمان کے بندوں کی، عباد الرحمن کی عاجزی کو ذکر فرمایا کہ عاجزی اختیار کی جائے، اور دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر اکڑ کر مت چل۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں سورہ لقمان کے اندر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر اکڑ کر نہیں چلنا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، بہت سے پہاڑ ہیں ان کی بلندیوں تک نہیں تو پہنچ سکتا، تیری اوقات ہی کیا ہے، سب سے کمزور ترین تو انسان ہے۔ تو پھر یہ تکبر کس بات کا؟ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے، اس کو عزت عطا فرماتے۔ تو بھائی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام بھی ہو جائے تکبر اور غرور نہ کیا جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اللہ کی نعمتیں جو ملی ہیں، تو اصل ایک اور بات معاذ کروں، ایک نا تکبر کی بڑی باریک صورت جو ہے نا وہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، جو انتہائی خطرناک ہوتی ہے، وہ ہے دینداری کا تکبر۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنی نوافل گنا رہا ہے، میں دن میں اتنے نفل پڑھتا ہوں، میں اتنی تسبیحاں کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہتا ہے بس میں بہت عاجز ہوں، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، بس اللہ قبول کر لے۔ دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی تعریف کرے تھوڑی سی، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑا نیک آدمی۔ کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہے تو لوگوں کو دکھا رہا ہے، 100% غلط ہے، 100% غلط ہے۔ عاجزی جو کیا ہے اللہ کے لیے کسی کو پتہ ہی نہ ہو، کب اٹھتا ہے، کیا مانگتا ہے، کیا کرتا ہے، دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نوافل پڑھوں یہاں کھڑا ہو کر، میں یہاں کھڑے ہو کر جو ہے نا لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں، تو یہ بالکل اس پر ذرہ بھی ثواب نہیں ملے گا، الٹا پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا اللہ کا۔ ایک حدیث پاک میں روز محشر یہ کہا جائے گا جس کے لیے عمل کیا تھا جاؤ اس سے جا کر بدلہ لے لو۔ تو کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، سب سے پہلی شرط یہ۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عاجزی، الذین یمشون علی الارض ہونا، ہمیشہ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، جس ٹہنی پر پھل لگا ہوتا ہے نا وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، جہاں تک کہ جس پہ زیادہ پھل ہوتا ہے وہ جھک جھک کر زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوتا نا، جس کا سر اکڑا ہوا ہوتا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک سے ہم دعا کریں اللہ یہ عاجزی کی صفت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ 4 پیسے آ گئے، تھوڑا سا علم آ گیا، تھوڑا سا نیکی کی توفیق مل گئی، تو ہم تکبر نہ، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دوسری صفت عباد الرحمن کی یہ ہے کہ جب جاہلوں سے ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں السلام علیکم، بحث نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی جاہل آدمی جہالت کرتا ہے، جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ گالی دے رہا ہے، وہ اونچی آواز سے بول رہا ہے، کوئی بھی طریقہ اختیار کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں بس السلام علیکم۔ قرآن کا یہ حکم ہے۔ دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا خذ العفو، آپ درگزر سے کام لیجئے، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، جاہلوں کے پیچھے مت پڑیے۔ اور ایک جگہ اور قرآن پاک میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کیا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ کوئی فضول بات، جہالت والی بات سنتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ أَعْرَضُوا عَنْهُ، لڑائی جھگڑے میں جا کر نہیں گھستے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ بھائی تنگ نہ کرو، جو ہم کر رہے ہیں اپنے طور پہ کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم بس تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کے پیچھے نہیں پڑتے۔ جاہل لوگوں سے اعراض کرنا، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ دوسری صفت عباد الرحمن کی بیان کی گئی ہے۔ تیسری صفت بیان کی گئی ہے رات کا قیام، قیام اللیل، رات کو تہجد کی نماز پڑھنا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات ایسے گزارتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے تہجد کی 2 رکعات پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے۔ انسان کی زندگی میں رات کی نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اور اس کا ٹائم کو لازمی نہیں ہے صبح 2 بجے اٹھ کر پڑھے، 3 بجے اٹھ کر پڑھے۔ عشاء کے بعد سے، ویسے تو یہ ہے کہ 12-1 بجے کے بعد سے، ورنہ عشاء کے بعد سے، اس کے بعد بھی آدمی 2 نفل پڑھ لے، رات کے قیام کی نیت سے پڑھ لے، اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہماری زندگی میں رات کی نماز کا حصہ ضروری ہے، رات کا قیام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرو، نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یا آپ تہجد پڑھتے رہیں، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے، یہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرو اور جنت الفردوس طلب کیا کرو اللہ پاک سے۔ جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں رحمان کے بندے، تو اپنی دعاؤں کے اندر یہ بھی ہم دعا شامل کریں، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہم تو دنیا کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، وہاں کی کیسے برداشت کریں گے، وہاں کی مشقتیں کیسے برداشت کریں گے۔ اور عباد الرحمن کی 5ویں صفت جو قرآن پاک میں سورہ فرقان میں بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ وہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ بے جا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بے جا بھی خرچ نہیں کرتے۔ غلط جگہ پر کبھی ہمارا پیسہ لگ رہا ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی غلط جگہ پہ ہمارا پیسہ لگ رہا ہوتا، اور کبھی مطلب ہے کہ ایسی فضول لگ رہا ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں منع کیا گیا، اسراف سے منع کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے پانی میں بھی اسراف نہیں فرماتے تھے، فضول خرچی نہیں کرتے تھے۔ غسل کے پانی کی مقدار بھی لکھی ہوئی ہے حدیث کی کتابوں میں، اتنے پانی سے وضو فرماتے تھے اور اتنے پانی سے غسل کرتے تھے۔ تو اندازہ کریں جس نبی کی تعلیمات یہ ہوں تو وہ اس کی امت کو کیسے اجازت ہوگی کہ وہ فضول خرچی کرے۔ ہمارا جو فضول خرچی کرنے کو دل چاہ رہا ہے وہ ہم اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، وہاں پر ہم لوگ لگائیں۔
فضول خرچی نہ کریں۔ اس لیے بزرگوں نے اس کا ایک طریقہ بھی لکھا ہے محدثین مفسرین نے کہ جو چیز بازار سے لینے جاؤ وہاں کوئی چیز اچھی لگی ہے تو نہ لو، جو لینے گئے وہی لے کے واپس آؤ۔ کبھی کبھار چیز تو لینے جا رہے ہیں ہم، وہ چیز ہے 500 کی، گھر آئے تو 10,000 کا سامان لے کے آ گئے۔ فضول خرچی کی عادت بنی ہوئی ہے، فضول خرچی سے منع کیا گیا۔ اللہ کے راستے میں جتنا مرضی خرچ کریں۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کریں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، رحمان کے بندے جو ہیں نا وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی نہ وہ بخل کرتے ہیں نہ فضول خرچی اختیار کرتے ہیں، میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حدیث پاک بھی ہے شعب الایمان بہقی کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ خرچ کرنے کے اندر میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی بچت ہے، آدھی معیشت ہے، آدھی کمائی ہے۔ پیسہ کمانا تقریباً سب کو آتا ہے، یہ اللہ نے فطرتی طور پر انسان کے اندر سکل رکھا ہے کہ وہ پیسہ کما لیتا ہے۔ پیسہ خرچ کرنا ہر کسی کو نہیں آتا، پیسہ کمانا کوئی کمال نہیں ہے، پیسہ صحیح جگہ خرچ کرنا کمال ہے۔ اصل بڑی بات یہ ہے، اسی کو قرآن کرا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ میانہ روی اختیار کرنا ہے خرچ کرنے کے اندر۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَّهُمْ، جو لوگ اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس کے اندر بخل کرتے ہیں نا، بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہتر کر رہے ہیں، وہ خیر اللہ، وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ بخل بھی نہیں کرنا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ امام صاحب جو ہے نا وہ تقریر کر رہے تھے کہ بھائی فضول خرچی نہیں کرنی، میں تو آج کے بعد کسی کو کچھ نہیں دوں گا، یہ مطلب بھی نہیں نکالنا اس کا۔ بخل بھی نہیں کرنا، درمیان کا راستہ ہے، میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے بل هو شر لهم، بخل کرنا تو بری بات ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، قیامت کے دن جو کچھ انہوں نے بخل کیا ہوگا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، توق بنا کر، زنجیر بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں خرچ کریں، اور اس کا کوئی موسم نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے، صرف رمضان میں خرچ کرنا ہے، 10 محرم کو خرچ کرنا ہے، شبرات کو خرچ کرنا ہے، فلاں کوئی دن متعین نہیں ہے۔ جب کسی اللہ کے بندے کو، مخلوق خدا کو ضرورت پڑی تو خرچ کرنا چاہیے۔ سبیل لگانے کا کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں ہے، جب کسی کو پیاس لگے پانی پلائیں گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کسی خاص دن ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ شرک سے بچنا، چھٹی صفت جو عباد الرحمن کی ذکر کی گئی ہے، شرک سے بچنا۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ تو حدیث پاک کے اندر، پورے قرآن کے اندر اتنا واضح طور پر احادیث میں بھی بیان کر دیا گیا ہے، جس کے دل کے اندر شرک کا ایک ذرہ بھی ہوگا اللہ پاک اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک نہیں کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ساتویں صفت عباد الرحمن کی جو ذکر کی گئی ہے، وہ ناحق قتل نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے۔ حق قتل کرنا حق بھی ہوتا ہے کوئی، جو قرآن میں کہا گیا نا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ حق کے ساتھ قتل کرو، ناحق قتل نہ کرو۔ حق کا قتل بھی ہوتا ہے، جب قصاصاً قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، سزائے موت ہوتی ہے، تو وہ حق کا قتل ہے نا۔ شریعت نے ایک سزا مقرر کی ہے کہ جب قاتل قتل کرے تو قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے، تو وہ حق، اس کے علاوہ ناحق کسی کو قتل نہ کیا جائے، یہ بھی عباد الرحمن کی صفت ہے۔ فرمایا کہ ولا یزنون، اور جو عباد الرحمن ہے وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، زنا کے۔ اور دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، یہ جو قرآن پاک میں زنا سے بچنے کا حکم ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
जो फिजिकल जिना है सिर्फ उससे बचो। जिना के जो मुकदमात हैं, जो इब्तदाई चीजें जिना की तरफ खींच कर ले जाने वाली हैं, उनसे भी बचो। बदनजरी से जिना शुरू होता है, आंखों का जिना, कानों का जिना। बदनजरी बार बार करने से एक गुनाह दिल के अंदर जगह पकड़ता है, फिर इंसान उस गुनाह के ऊपर कदम जो है ना वो अमल करता है, फिर जाकर जिना का वजूद होता है। तो शुरू से ही वला तक़रबु ज़िना, जिना के असबाब भी इख्तियार ना करो, ये मतलब है वला तक़रबु ज़िना, असबाब भी इख्तियार ना करो। और उसके साथ साथ फरमाया इबादुर रहमान की ये सिफत है कि जब उनसे गुनाह हो जाता है वो तौबा कर लेते हैं। इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। वो ऐसी पक्की सच्ची तौबा करते हैं। गुनाह माफ़ करना तो वो तो है ही है, अल्लाह उन गुनाहों को नेकियों के बदले में बदल देते, उन गुनाहों की भी नेकियां बना देते, ऐसी तौबा करते। और साथ साथ फरमाया कि ये वो हैं वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा, ये इबादुर रहमान जो है झूठी गवाही नहीं देते। हमारी अदालतों में हर जगह पर जो है, झूठी पंचायतों के अंदर जहाँ को छोटे बड़े फैसले हो रहे हैं ना, झूठे गवाहों की लेने लगी हुई, और थोड़े थोड़े रेट पे जिससे मर्जी झूठी गवाही दिलवा दो। पता ही नहीं होता कहाँ का गवाह कहाँ का नहीं है, उसका नाम लिखा हुआ होता है, आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ होता है, किसने ये गवाही दी, स्टाम्प पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ होता है। झूठी गवाही, रहमान के बंदे झूठी गवाही नहीं देते, झूठ बोलते नहीं। और उसके साथ साथ फरमाया कुरान पाक में ये सूरत फुरकान के अंदर के बातिल और बेहुदा मजलिसों से बचते हैं, बेहुदा मजलिस इख्तियार नहीं करते। ये बहुत बड़ा मसला है, बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी। मजलिस अपनी ठीक रखेंगे ना तो इंसान के ईमान और अमाल दुरुस्त रहेंगे। मजलिस खराब होगी, इंसान के अमाल बिगड़ जाएंगे, ईमान बिगड़ जाएगा। सोहबत का असर है। एक ही गाजर का पीस है ना, गाजर सब्जी है, उसको हम चीनी के शीरे में डाल दें, सोहबत का असर है कि वो मीठा हो जाता है। उसी को अचार के डब्बे में डाल दें तो मिर्चों वाला स्पाइसी बन जाएगा। है तो वो एक ही चीज़ है ना। अच्छा, कोरतुम्मा जो है, एलवा जिस कोरतुम्मा जो है, कितना कड़वा है, उसका भी मुरब्बा मिल जाता है। सोहबत का असर, वो भी कितना मीठा मिल जाता है। तो ये बात हम जहन में रख रहे कि सोहबत का असर, इसको मेडिकल साइंस ने भी प्रूफ किया है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, सोहबत का असर है। कुरान पाक में फरमाया कि इबादुर रहमान जो हैं वो बुरी मजलिस इख्तियार नहीं करते, गलत मजलिस से बचते हैं। और उसके साथ साथ जो है 12वीं सिफत ये बयान की है कि कुरान से नसीहत हासिल करते हैं इबादुर रहमान। रहमान के बंदे कुरान से नसीहत हासिल करते। मेरे भाई, जब तक हम सिर्फ अल्फाज पढ़ते रहेंगे हमें नसीहत हासिल नहीं होगी। सवाब ज़रूर मिलेगा, नूर ज़रूर मिलेगा, रूहानियत ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो नसीहत कुरान का मकसद है वो हासिल नहीं होगा। उसका तर्जुमा पढ़ना, उसका मफहूम पढ़ना भी ज़रूरी है किसी उस्ताद की निगरानी में, ताकि जो हमें गलत फहमियाँ पैदा हों, वो जो समझ ना आए वो बात हम दुरुस्त करते रहे। और आखिरी जो है फरमाया कि रहमान के बंदे जो है ना, अपने मातहतों, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करते रहते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ है जो आखिरी 13वीं सिफत बयान की गई है इबादुर रहमान। जब कोई रहमान का बंदा बन जाएगा, अल्लाह पाक फरमाते हैं उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता, जन्नत के अंदर उनको ऊंचे ऊंचे बाला खाने में अता करूँ। ये इनाम है उनका, अल्लाह पाक आला जन्नत से उनको नवाजेंगे। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, इस मजमून को हम पढ़ें। ये जुमे का टाइम हमारा मुख्तसर होता है, आधा घंटा, इसके अंदर हम क्या बयान कर सकते हैं? ये तो सिर्फ तर्जुमा और सरसरी सा खुलासा बयान हुआ है। इस मजमून को हम पढ़ें। सूरह फुरकान का छठा और आखिरी रुकू है जिसके अंदर इबादुर रहमान की सिफात बयान की गई हैं। तफसील से इसको पढ़कर फिर अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह हमें अपना बंदा बना ले, इबादुर रहमान में हमें शामिल फरमा दे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुनते पढ़ ले मिजिन भाई।